بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی دو تین اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے آج الیکشن کمیشن کی سماعت تھی اڈیالہ جیل میں توہین الیکشن کمیشن کیس میں۔ عجیب بات ہے کہ توہین ہو جاتی ہے الیکشن کی، اور وہ صرف ہوتی ہے جب پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہے وہ کوئی تنقید کرتے ہیں۔ باقی جو توہین ہے وہ بالکل نہیں ہوتی ہے ان کی، کیونکہ یہ سورا سسٹم جو ہے وہ عادی ہوا ہے دو تین خاندانوں سے گالیاں کھانے کی، دو تین خاندانوں سے تنقید سننے کی، اور دو تین خاندان جو ہے اس کو جو ہے بیوروکریسی سمیت جب ان کی گردن کے اوپر پاؤں رکھ کے دباتے ہیں تو یہ سہ جانے کی اور پھر ان کو مینج کرنے کی ایک عادت پڑ چکی ہے۔ اس کے علاوہ عوام، آئین اور قانون کی بات جو ہے وہ بالکل ان کی کے لیے گراں گزرتی ہے، تو اس لیے ان کو توہین ہو جاتی ہے ان کی۔ تو جو آج بھی جو کوئی کارروائی نہیں ہو سکی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جیل کے اندر جو ہے وکلاء کو اور سرکاری وکلاء کو آج ان کی بڑی سخت چیکنگ کی جا رہی تھی۔ ان کی ہر چیز، کاغذ، پیپر، پین، پینسل، کتاب، ہر چیز کی چیکنگ کرتی جا رہے تھے۔ تو اس سارے پروسیس میں ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، بلکہ بہت دیر ہو گئی۔ تو اس وجہ سے پھر جو الیکشن کمیشن کی عدالت تھی، اب اس کو عدالت ہی کہہ سکتے ہیں جی، بس ان کی توہین جو ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ پھر ان کو واپس آنا پڑا۔ وہاں پہ پیش بھی ہوئے فواد چودھری اور عمران خان، پھر ان کی آپس میں بھی ملاقات ہوئی، تو لیکن کوئی کارروائی نہیں ہو سکی، اور آج پھر جو ہے وہ اپنے بیگ بستے بسترے لے کر گئے تھے، لیکن اسی طرح پھر واپس آ گئے۔ تو دوسری جو ہے ایک اور یہ پورا جو سائفر ٹرائل تھا، جس طرح پہلے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تھا، اب وہ دوبارہ سے اس ساری جو یہ پروسیڈنگز ہوئی ہیں، اب موجودہ یعنی نئے سرے سے جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں، اس سارے کچھ کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا گیا ہائی کورٹ میں۔ پیچھے تو عدالت جو ہے یہ جو سائفر عدالت، یہ اسپیشل کورٹ عدالت کی عدالت، یہ سارے جو اختیارات اس عدالت کے پاس ہیں، 3-4 قسم کی یہ عدالت ہے، ایک ہی جج صاحب ہیں کورٹ روم نمبر 1 2 3، اور یہ سارے جو ان کے مقدمات ہیں وہ اور کوئی مقدمہ نہیں سننا انہوں نے صرف ایک ہی مقدمہ سننا ہے، اور وہ ہے عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا۔ باقی انہوں نے نہیں سننا، کیونکہ باقی تو جو ہے وہ تو بالکل نارمل روٹین کا کام ہے نا، یہ اس کی جلدی ہے۔ تو اس میں انہوں نے آرڈر بھی کر رکھا تھا کہ جی یہ سائفر کیس جو ہے اس کے اوپر ڈسکس نہیں کیا جا سکتا میڈیا کے اوپر۔ تو آج چونکہ ہائی کورٹ میں یہ بات ساری چیلنج ہو گئی ہے، تو اب ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، پہلے جنہوں نے جسٹس انہوں نے گل اورنگزیب صاحب، انہوں نے یہ اس کو کالعدم قرار دیا تھا، دوبارہ ان کے پاس یہ معاملہ گیا، دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کیا کارروائی کرتے ہیں۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آف دس سائفر کیس دوبارہ سے جتنی بھی پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس کو چیلنج کر دیا گیا، اور پلس یہ بھی چیلنج کر دیا گیا کہ اس پورے کیس کو ہی اڑا دیا جائے، اور یہ اس کو یعنی اس کو کویش کر دیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو جسٹس ہے یعنی بینچ ہے ہائی کورٹ کا، وہ اس کو کس طرح سے لے کے چلتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو اس کے اندر ہے کچھ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کیس میں یعنی کوئی میٹیریل آف ایویڈنس نہیں ہے خاص، سوائے اس کے جو فیبریکیٹڈ جو انہوں نے ایک ایویڈنسز بنائی ہوئی ہیں اور جو گواہ بنائی ہوئے ہیں سرکاری سلطانی گواہ سارے، ان کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جو کچھ تھا وہ آن ریکارڈ ہے، سائفر آیا آن ریکارڈ آیا، ہر جگہ پہ اس کی جو ہے وہ تحریر اس کی ڈاکومنٹیشن موجود ہے، کہاں کہاں آیا، کدھر کدھر آیا، اس کی ورڈنگ کیا تھی، وہ ڈی کوڈ ہو گیا، اور پھر جو مختلف جو اہم ترین اداروں کی جو کونسل ہے سلامتی کونسل، اس میں کئی بار ڈسکس ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ہمیں ایک چہرہ پسند نہیں ہے، اب اس چہرے کو ہم نے درمیان سے راستے سے ہٹانا ہے، تو اس لیے جو ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی یہ غداری بنا دو، یہ ملک سے غداری بنا دو، کچھ بھی بنا دو۔ حالانکہ دوسری طرف لاڈلا پلس جس کو لایا گیا ہے اس کے اوپر چارجز دیکھیں کہ پاکستان کے ایک جہاز کو، اور پھر ایسے جہاز کو جس کے اندر 300-350 پاکستانی اور مختلف جو لوگ ہیں وہ موجود تھے، اور پھر جو ہے
اس میں جو چیف آف آرمی اسٹاف، اس سب کو اغوا کرنا، اس کو قبولیت ہے اور ادھر قبولیت نہیں ہے۔ دوسری طرف لاہور بار ایسوسی ایشن میں، ہائی کورٹ میں، وہاں ایک کانفرنس روم میں جس طرح سے روٹین کے وہاں پہ لاہور بار کے جو ہے اجلاس ہوتے رہتے ہیں، تو آج جی وہاں پہ ایک نئے لاڈلے صاحب موجود تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، لیکن اس کے خطاب اور اس کے نعروں کی بھی گونج تھی۔ جب بھٹو کے نعرے لگتے تھے تو چند ایک وکلا بولتے تھے، اور جب عمران خان کے نعرے لگتے تھے تو اس وقت بہت سارے یعنی حال جو پورا ہے وہ گونج اٹھتا تھا۔ تو یہ آپ ایک ویڈیو کلپ بھی دیکھیں گے جس میں وہاں پہ پرجوش عمران خان وزیر اعظم کے نعرے لگ رہے ہیں، جبکہ وہاں بلاول زرداری صاحب موجود ہیں اور وہ خطاب کر رہے ہیں، اور یہ ایک، حالانکہ انہوں نے اس کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کی ہے، کہا ہے کہ جی مجھے بڑا اچھا لگا تھا جب وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگ رہے تھے، لیکن چونکہ وکلا کی ایک تقریب تھی اور وہاں وکلا کے سامنے جا کے پھر یہ ان کی ساری جو ہے وہ باتیں جو یہ ادھر باہر لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں وہ ان کی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں پر اس نے مٹی ڈالنے کی کوشش کی ہے بلاول صاحب نے، لیکن اس بات کی ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ ہماری اب ایگزسٹنس کیا ہے اور ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں، جبکہ یہ شہباز صاحب کے جو ہیں آل شریف کے وزیر، یعنی پیپلز پارٹی کی اب صرف جو ہے وہ آل شریف کے وزیروں کی جماعت تک کی حیثیت رہ گئی ہے، باقی انہوں نے جو کرنی ہے ڈیل کرنی ہے، اوپر سے یہ ایک دوسرے پر تنقید بھی کریں گے، لیکن اندر سے یہ 14 پارٹی اتحاد جو پیچھے تھا وہ ایک ہی ہے۔ کیوں کہ یہ وہی 70-75 سالہ اور بالکل یہ 50 سال سے تو یہ ایکٹیو اس کردار میں، یعنی پاکستان کی تباہی اور لوٹ مار میں یہ ساری جماعتیں جو ہیں، یہ 14 جماعتیں یہ شامل تھیں، اور اب یہ مل کے لوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ کوریج بھی دیتے ہیں، اور پھر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ ایک تند و تیز بیانات دیتے ہیں، اور یہ ووٹ لیتے ہیں اور نیا جو پارلیمنٹ یا الیکشن کے ذریعے الیکٹ ہو کر آتے ہیں، اور پھر اپنی لوٹ مار کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ بیرون ملک کو سدھار جاتے ہیں اور وہاں اپنے کام کرتے ہیں، اور پھر واپس آ کر یہ حکومت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے جی وکلا کا جوش